فيها لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات السبع ورب العرضين السبع صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار अपने अपने गुनाह की मगफरत की बुलंद सलावत अपने अपने मरहूमीन की दरजात बुलंदी वास्ते बुलंद सलावत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजक या आलि मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी अन फातिमा ज़हरा अलैहा सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به فأتيته بالكساء اليماني وغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلعلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولده الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت ما من جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليهم السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام मासूम दा सलाम आवे मासूम दा ना आवे जेड़ा बंदा उन्हें दे सलवात अस्सलाम वालेकुम या उम्मा
فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليهم السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي يا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب قال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فقال يا فاطمة إني أشم إنك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليهم السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي يا وسي وخليفتي وصاحب لغائي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فدخل علي عليهم السلام تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأمي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي دمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنه مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إنما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة عليها السلام وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال له نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعزن لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبين الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد
قال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال نبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا فرج الله وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ جڑی دعا پڑھی سی دے 5 فائدے ہیں. رسول خدا فرمایا کہ کتاب جڑی ہے نا کتاب زین المتقین ہوں دے وچ یہ 5 فائدے لکھے پن کہ جڑا بندہ روزانہ 3 دفعہ ایک صلوات پڑھے سورہ الحمد پڑھ کے تے یہ دعا منگے جاتا اللہ دی ذات ہوں دے جتنی حاجتہ مہین وہ حاجتہ انسان دے وہ پوریا کر لے سی اللہ. کیونکہ ہی دفعہ سورہ الحمد الحمدللہ رب العالمین تے 3 دفعہ سورہ توحید یہ قل هو اللہ احد. یہ فرمایا ہے دعا مانگ کے جڑے بھی بندہ روٹی کھاندہ ہے یہ اپنے مرحومین کو جتنے مرحومین چل گئے سارے کو یہ بشک دے اللہ دی ذات جتنے کو تُسا بشکے سو اللہ اتنے توارے درجات بلند کرے سی اتنے توارے گناہ معاف تھی سن یعنی کہ اتنے ایک انسان دے رزق دے بیچ اضافہ تھی سی. مثلا اگر ایک کام کرے سو یہ چھوٹا جڑا عمل کیونکہ سورہ الحمد ہر کہیں کو آدھی ہے سورہ توحید قل هو اللہ یہ ہر کہیں کو آدھی ہے. روٹی بھی ہر بندہ کھاندہ ہے لہذا روٹی کھانے تو پہلے جڑا درود سڑے دے نا یہ درود کو صرف ایک ہے اپنے مرحومین دے سالے ثواب کرو جو بھی ایسا جڑا کچھ پڑھی بیٹھے ہیں یہ صورت دا ثواب تے جڑا سارے سامنے نظر نیاز لنگر ہے ان دا ثواب یہ سارے مرحومین کو بش انہاں دے گناہ معاف فرمائے. یہ سارا بندہ 2-4 گالی آ کے یہ اللہ دی ذات فرمائی دی جتنا تسا یہ چھوٹا جڑا عمل ہے یہ کرے سو جتنا انہاں کو ثواب دی سی اتنا ڈبل تھا کوئی ثواب تھی سی. ہاں البتہ گھر ایک تسا آج روٹین رکھ کے ویسو تو کال کو تمہارے بال بھی فاتحہ دے بس. اگر تسا روٹین نہ رکھ سو بڑے بزرگ چھوٹے بال کتوں ہو در سکن سے دوارے کو لہذا یہ چھوٹی جڑی گال ہے ایک ایندوں تے عمل کرنے انسان دے رزق دے وچ بھی اللہ دی ذات اضافہ کریں دی اوندا حاجات پوریاں تھیندیاں عزتاں ودیاں نے لوگاں دے وچ جتھاں پاسے ہوندی اللہ دی ذات عزت ودے سی. دشمناں تو وہ بندہ محفوظ راسی اگر دشمن دے جتنے بھی انہاں تو کہتے سی وہ بندہ محفوظ راسی. یہ رزق کی برکت یہ چھوٹی جڑی دعا ہے عمل ہے 5 منٹ دی ہے ساری. یہ اگر بندہ نہیں آتا ترجمہ ہی انسان انہا پڑھ سکتا ہے. فرمایا ہر شب جمعہ اپنے اپنے مرحومین واسطے بیا کچھ نہیں بھیج سکتے سارے مرحومین گھر واپس آنا لوٹ کے آندھن ہی جو ایسا ہی بائی کو ویندے نا وہی میں گھر ہی چاندھن گھر ہی جا کے صدا دے دیں ہے کوئی ساکو کیشے ریمانا لاوے ان جاندہ مرحومین آیا بیٹھو ہوئے آدھا بیٹھو ہوئے پیو آیا بیٹھو ہوئے ماں آئی بیٹھی ہوئے ہاں بھی میرا پودر دیوان کو تو ہے کیسے تیار پوترہ کو بیٹھا ہوئے چوپ مدے کو ہوئے ہسی سے یہ روٹی کھیتی بیٹھا ہے وہ پیچھے جڑے نا ناراض تھی کہ بل ویندہ جلے بندہ کیسے انہا کو نہیں دینا ان کھاندہ تو بندہ انہا ہی بیٹھا ہوں دے یہ ہی کو عمل ہے یہ سورت الحمد تے سورت توحید چا پڑھو 3 چیزاں یہ پڑھ کے تو انہا کو بشک دے وہاں بھی ایسا ہندہ سواب تو کو دیتے تو اتنا خوش تھی دیں اتنا خوش تھی دیں کہ دواری سوچ ہو سی شاید کہ بندہ جی میں ہونے ایک بار جو بندہ آوے ملن تو انہیں تو بات بندہ کتنا خوش تھی رہے یہ مرحومی اتنے خوش تھی بندہ ہر شب جمعہ کم از کم اکی پیچھے روز نہیں میں کر سکتے شب جمعہ لازم جنہ تُسا روٹین رکھ سو اللہ دی ذات کو اجر دے سی اور توارے یہ جڑے چھوٹے بال ہیں انہاں کوئی نار رلایا دعا دے بھی جلے روٹی کھا دی نار رلا کے آ کے بیٹھو آؤ بھائی باہو
جلے بائے ویسے فاتی نہ کو ہاں بھی رل کے کرو دعا کرو یہ جلے انہاں کو تسا دس کے ویسو ہر کہیں مرنا ہے جلے تسا ویسو زندگی یہ بات یہ بال تھوڑے کی تے فیتر کیوں یہ تسا روٹین رکھی ویندے وے آج یہ بالا کو ککڑے دے پے وے درس دے پے وے ہاں بچا یہ بھی تو چنگی چیز اپنا ایندے تو بعد ایک پانی دا گلاس بندہ رکھ باوے تے جڑی روٹی کھاندا ہے اپنے سامنے ضروری نہیں بندہ باہر علی جیسے آپ کھاندے پے وے اون چیز دا ثواب تے یہ جڑی دو صورتاں انہاں دا ثواب ہے ہاں یہ اگر نہیں کر سکتے ہی بھی ہے مثلا ہاں کوئی روٹی نہیں پھردا کوئی درود نہیں پھردا پتہ دن کم از کم بھی کچھ نہیں تے 2 رکعت نماز دا ثواب دیو 2 رکعت نماز کیڑی ہے وہ ہدیہ مرحومین ہے ہر شب جمعہ 2 رکعت نماز اپنے مرحومین واسطے فرمایا جتنے مرحومین چلے گئے ساریاں کوئی سال کر سکتے بندہ ہن حضرت آدم علیہ السلام تو گئے عید دم تک جتنے چلے گئے اور بالخصوص سارے بھی خاندان دے جتنے مرحومین چلے گئے اپنے اپنے خاندان دا آکڑا ہے جنہیں اپنے خاندان دا آکسو اللہ دی ذات فرمائے کہ یہ سارے مرحومین آئے بیٹھے ہوندے نوں ملے جلے آئے بیٹھے ہوندے ناراض تھی کہ تورے کولو کم از کم نہ منجن منہ تورے کولو نہ وٹا کے منجن خوش تھی کہ منجن خوش کیویں تھی سن خوش ہی تھی سن کہ وہ 2 رکعت نماز تورے کولو سوال کریں بھی ہو بندہ وہ میرا پیو وہ میرے ماں وہ میری بہن وہ میری برادر وہ سارے جتنے بیٹھے ہوئے کم از کم 2 رکعت نماز نہ پڑھو چا میرے واسطے وہ چوکھا ٹائم لگتا ہے 1 منٹ لگتا ہے 2 رکعت کے لیے وہ الحمد تو سورت 2 رکعت ہدیہ مرحوم اپنے مرحومین دی نیت کریں قربتن اللہ اللہ اکبر اودے تو بعد سورۃ الفاتحہ تو بعد سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر دوسری رکعت جلہم تو بعد سورہ انا اعطیناک الکوثر باقی ساری نماز ہوئے یہ نماز یہ دا نماز دا ثواب 2 رکعت نماز دا ثواب اس سورت دا ثواب انہاں مرحومین کو بشک دیو اللہ دی ذات فرمائے تواڈے بھی گناہ معاف کر دے سا انہاں دے بھی گناہ معاف کر دے سا یعنی کہ اتنا ثواب ہے جتنی دعا کو زحمت تھیری بھی ہے منگن واسطے اتنی ڈبل انہاں کو ثواب تھی اوندا ڈبل دعا کو ثواب کیوں جو تسا عمل کرے دے پے جتنا عمل کرنے دے وہ دے ڈبل تو کوئی ثواب مثلا صدقہ فرد ہے انسان تا صدقہ دیو صدقہ فرد ہے چھوٹے چھوٹے گالیں انہاں دے انسان دو توجہ نہیں ہوتی بعض اوقات مثلا کہیں کو جویں سبیل پہ لے دے یہ سبیلی مرحومین دے نام دے اصال ثواب کر سکدے یہ جویں ہن مجلس تسا رکھی ہے سارے مرحومین دے اصال ثواب کیتے ہن تے 14 دا غم منائے سے وہ غم منا کے ہن اساں اپنے گزارے کرنا یہ متصل کیتی بیٹھے ہیں این دے نال کیا بھئی یہ 14 دا ممبر ہے این ممبر تو سارے مرحومین واسطے بھی اساں بھی کچھ نہ کچھ بخشش کر وجے اج تسا کیتی ویندے وے بال تواڈے دے دے بیٹھے کل کو تواڈے بال بھی این نقش قدم تے چل سن ہاں البتہ یہ نہیں کریں دے تسا دوسرے کام والے پاسے ویندے وے برائی والے پاسے ویندے وے تو اوندا برائی دا تو کو پتہ ہے گناہ ہے جیڑا گناہ ہے اگر تسا گناہ والے پاسے بال کو جو بھیج ویسو وہ کل کو تو کوئی تا گناہ نہیں سی نہ بات لہذا یہ چنگی گال ہے کہ 2 گال مثلا بندہ کوئی کیا کر وجے اپنے آپ واسطے آخرت دا سامان کٹھا کر وجے یہ جڑا ہن ممبر تو لائے ماشاءاللہ اللہ دی ذات تہاڈی توفیقات خیری برکت پاوے اور این دے صدقے تہاڈے مرحومین دے درجات بلند کرے آیا دے تہاڈے بھی گناہ معاف کرے اللہ دی ذات تہاڈے بزرگاں دے گناہ معاف کرے جو سارے بزرگ بھی ساگو یعنی کہ یہ دسن سارا فرض ہے پیا اگر آج ایسا نہ دسے سو تو کل تہاڈے بال شو دے رول ویسا انہاں بالاں کو تسا آج اگر پڑھا کے یہ 2 گالی پڑھ کیتا کل کو تہاڈی قبر تے خوش ہو سی نا کم از کم ایک بندہ آ کے بھی ہاں میں اپنا بال بھیجا مسجد چلو بھی کچھ نہ تو میں کو فاتحہ تے دے باسی یہ کچھ بندہ کر وجے ضروری نہیں بندہ زیادہ بنا کوئی کرے یہ چوکھی گال ہے فاتحہ والی روز کو نہ رلاؤ روٹی کھاؤ ہاں بھی میرا پتر نہ لاوے میں دھی نہ لاوے اتنا نہ لاوے ہاں بھی یہ 2 سورتاں پڑھ جا 2 سورتاں پڑھ کے پانی پائے روٹی پائیے ایندا ثواب اپنے مرحومین کو بخشے یہ جتنے اپنے ہر قائد مرحومین ٹور گئے یہ نہیں جو بھی قائد کو نہیں گئے ہر گھر وچ کوئی نہ کوئی قضیہ تھی پے بے شک یہ اللہ دی ذات دا ہی یہ تواڈے تے عمل ہے یہ درس ہوندے بندہ دے دے یہ صرف اور صرف ہر بندے مرحومین ہر کہیں دے ٹور گئے اللہ بس ساریاں کو اللہ دی ذات مغفرت کرے انہاں دے درجات بلند کرے سارا تے ایو حق ہے اساں کو دسنا ہے اگر تمہارا کام ہے عمل کرنا یہ چھوٹی جڑی سورت چھوٹا جڑا سورہ الحمد یہ ہر بندے کو آدھے جے کو نہیں آدھا وقت بھی انسان بندہ کوشش کریں دے سکھ گندہ ہے ہن یہ 2 گالیاں اگر انسان نہ سکھے اپنے مرحوم کو ساری زندگی تو کو پالا ہے پوسا ہے وڈا کیتا سی بنایا ہی سی اتنے تک کر کے دے گئے کوشش تک گئے ہن ٹر اودے واسطے ہن وہ تھوڑا محتاج ہے نا تسا تو اودے محتاج نہیں رہے اون ٹائم تو کو پالا جڑا وہ بہتر سمجھ دے تسا کیڑا اوکھا دور ہے اون ٹائم جو نہ شودیاں دہاڑی مزدوری کر کے تو کو پالا ہے ہن تسا او شودے اتھا اوکھے ہن انہاں دی اوکھ واسطے ہن تسا اولاد دیوے آج تسا انہاں کیتے سوکھ نہ کرے سو
تو کال کو دوسرا کیا توجہ رکھو کہ میرا پتری میرے واسطے بھی 100 کرے سے یہ دو گالی ان پر صرف انہاں دے توجہ کرو مثلا ڈھیر ساری عزت فائدہ تھی انسان دی ایک خوش بندہ جو گھر کوئی آوے وہ جو نال رہی بیٹھا اس میں پیو پتر کوئی دھی کوئی آ بیٹھا پتری تھا بے دی آوے یہ سورۃ الفاتحہ پڑھو جاتے اپنے مرحوم کو بچ کو جا جڑا باہر آمن والا دیکھی وہی نے تو متاثر تھی جی دیکھ بھئی چنگی تربیت کرے نہ بیٹھے اتنی تربیت کر کے کم از کم بجے یہ دین بہو اوکھا بچا ہے اندے تے ساڈا لگا کچھ نہیں نا جنہاں شودیاں تے لگے انہاں دی چادر گئی ہے دیکھو بی بی جنا حالے تک درباراں بازاراں دے وچ رلدے پے سب کے اساں نیندرا سکون دے سو پے اچھے کھانے کھاندے پے انہاں شودیاں کو پوچھتے دیکھو ایک دربار ایک نروار اور یزید جے بدبخت کمینے جے وہ یزید ہے جڑا 700 مستور دی مسجد دے وچ عصمت دری کیتی سی وہ تے کوئی دین نہیں کوئی کعبہ کو نہیں کوئی قبلہ کو نہیں کوئی امام کو نہیں یہ تو باغی مرے ہیں وہ امام حسین جی ہستی عام ہستی تے نہیں جے کو نبی خود اپنے موڈیاں تے سوار کیتے تے اون کو بدبخت آدھا بیٹھے کمینہ کیا بیتا ہے جڑا یہ باغی مرے ہیں اتنا انسان کو پتہ نہیں کربلا اتنا محرم تو ہر جاتے سونی بیٹھے ہوئے ہوں بھی تو کربلا دا اگر نہ پتہ لگے بندہ کربلا تو کوئی درس نہ گنے تو اندے چلتے وہ شیطان بدبخت کوئی فائدہ ہی نہیں مارے کوئی یزید یہ ملو نہیں یہ کتے پالانا والا بدبخت ہے کتے ایو پلے لائے اور 700 مستور یہ کوئی عام مستور تا نہیں 70 اور 700 مستور دی یہ مسجد دے بھی بدبخت نے عصمت دری کی دی انہاں نے چادرہ لہا کے اٹھائی انہاں کو جڑا نہ یو کیتا سی انہیں اتنے جے بدبخت یہ آج بھی یاد کھڑے کئی بندے یزید رضی اللہ یہ وہ بدبخت ہے یہ کو سمجھو امام حسین دا تمہارے سامنے درس ہے دیکھو نا امام حسین کیا دیتا ہے یہ ہر بندے کو یہ نماز دا درس دیتا ہے دین دا درس دیتا ہے قرآن دا درس دیتا ہے کچھ نہ کچھ بھی میں کس واسطے ہر بندے دے ہوتے امر بالمعروف کرنا واجب ہے یعنی نیکی دا حکم کو دے بندہ صرف سارے مولویاں دے واجب کو نہیں ہے یہ امام حسین ٹورے فقط کس وجہ تو گھروں ٹورے دھیاں بینی گناہ لائنے یہ ہے انہاں دا مقصد کیا بھی میں اپنے نانے دا دین بچا بڑھ میں پیا نانے دا دین من بچے تے دو گالی انہاں کو یعنی کہ نیکی والے طرف ہدایت دا رستہ انہاں کو لکھے سا تے برائی کو انہاں کو بچے سا یہ ہر بندے دا فریضہ ہے نہ کہ سادہ فریضہ ہے صرف یہ ہر بندے دے واجب ہے قیامت علی بار پوچھا ویسی ہاں بھئی تے نیکی دا حکم کیا کو دیتا ہے تے کہہ کو آکھا بھی نماز پڑھ قرآن پڑھ یا یہ جائے کوئی کام کر مثلا کوئی اچھے کام جی میں وہ پانی دا نلکا ایک بارو بندہ سبیل لا کھڑے یہ جائے کام یعنی کہ برائی تو روکا ہاں بھی یہ بدبختہ یہ کام نہ کر تو انتے نہ ہے یہ برائی ہے تو غلط رستہ اپنائی بینا ہے اندے تک کیوں بینا پائے کم از کم بندہ یہ دو گالی اپناوے جنا ہوں دی آخرت پکی ہو اور امام حسین خود ان دی شفاعت کرے سن امام فرمائے اريد ان امر بالمعروف ونهى عن المنکر کیا بھی تسا کہ کرو ایک امر بالمعروف کرو لوگوں کو نیکی دا حکم دیو تے بیا کہ کرو برائی تو نہ کو بچاؤ جلے یہ دو کام کر کے سو میں تمہاری جنت دا ضامن ہوں جتا امام ضامن ہے پہ جنت دا دوسو وہ دی جنت پکی ہے اپنے اپنے مرحومین کی تے اور سارے مرحومین کی تے حاضرین دے مرحومین کی تے اور خصوصاً انہاں برادری دے دیمان جتنے مرحومین چلے گئے انہاں واسطے ایک سورۃ الفاتحہ پڑھو جو سورۃ توحید بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللہ پاک محمد و آل محمد عزت و عظمت دا صدقہ من مالک اللہ رحیم اللہ کریم اللہ واسطے 5 12 14 دی عزت و عظمت دا جتنا کلام پاک پڑھا گئے سورتین پڑھیا گئے حدیث ایک سادی تلاوت کی دی جتنا ذکر کو اذکار کیتا گئے انہاں تمام دا اجر و ثواب حاضرین دے مرحومین اور بانیان دے مرحومین دے نام اعمال درج فرما انہاں کو وحشت قبر دی گرمی تو محفوظ فرما انہاں دا عالم برزخ دا سفر آسان فرما انہاں کو درجات عالی و بلند فرما صغیرہ کبیرہ گناہ تو درگزر فرما نیکی اور حسنات اضافہ فرما درجات بلند فرما
انہاں دے روحاں کو انہاں دے بالخصوص انہاں خاندان دے تے خوشنود اور راضی فرما من مالک اللہ رحیم اللہ کریم اللہ نیک کام کران دی توفیق عنایت فرما سارے وارث امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام دی ظہور پر نوری تعجیل فرما سب انہاں دے امان و انصار جو شمار فرما اساں گناہگاراں دے سلام سارے امام دے خدمت پیش فرما خدائے محمد و آل محمد عزت و عظمت واسطے فلسطین دے مومنین دی مدد و نصرت فرما پارا چنار مومنین دی مدد و نصرت فرما خدائے محمد و آل محمد عزت و عظمت واسطے تمام دشمنوں کو تباہ و برباد فرما پاکستان اور ایران و استحکام کو سلامتی عنایت فرما انہاں دے دشمنوں کو شر تو محفوظ فرما علماء اعلام اور انہاں دے سراں دے ہمیشہ دائم و قائم فرما ساری دعائیں کو مستجاب کر کے سارے دے احسان فرما ربنا تقبل دعا منا انک انت السمیع العلیم رحمتک یا ارحم الراحمین انہاں دعائیں دی قبولیت کیتے بلند تر صلوات محمد و آل محمد وعجل فرجهم